بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ گزشتہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، بلکہ جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اس کے اندر فطرتاً ایک صفت رکھی ہے محبت کی کہ وہ لوگوں سے، چیزوں سے اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی تعلق سے محبت پائی جاتی ہے۔ اس حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں، یعنی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جس کے اندر میری محبت دنیا کے اندر موجود ہر انسان سے زیادہ نہ ہو جائے، یعنی خود اپنی ذات سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، ہر چیز سے زیادہ محبت جب تک میری نہ ہو جائے اس وقت تک اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ بات گزشتہ جمعہ میں عرض کی گئی تھی کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی 8 چیزوں کا شمار کرایا ہے، یعنی وہ چیزیں جو دنیا میں انسان سے قریب رہتی ہیں، اس کی رشتہ داریاں، اس کا مال، اس کا کاروبار، اس کے مکان، اس کے خاندان، بیوی بچے، ساری چیزوں کو شمار کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ان ساری چیزوں کی محبت اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں تو تم انتظار کرو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا معاملہ لے آئے، یعنی اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت دنیا کے اندر ہر چیز کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ اور یہ محبت کیسے آئے گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کے اوپر غالب کیسے ہوگی؟ آپ نے یہ ارشاد کیوں فرمایا کہ میری محبت سب سے زیادہ ہو؟ تو اس سلسلے میں محدثین نے اس حدیث کی تشریح کے اندر بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک انسان کو دوسرے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ بلا وجہ کسی کو ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، محبت ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ وہ وجہیں کیا ہو سکتی ہیں؟
حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ 4 بنیادی وجہیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو کسی دوسرے سے محبت ہوگی، اس کے جمال، اس کے خوبصورتی اور اس کے حسن کی بنیاد پر، کہ سامنے والا بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، صاحب جمال ہے، اس کی وجہ سے اس سے مجھے محبت ہے۔ دوسری وجہ ارشاد فرمائی کہ دوسری محبت کی وجہ یہ ہے کہ سامنے والے کے پاس جس سے مجھے محبت ہو رہی ہے اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، مجھے اس سے محبت ہوگی تو اس کے مال سے کچھ نفع مجھے مل جائے گا۔ اور وجہ بیان فرمائی کہ جس سے محبت ہوگی اس سے رشتہ داری ہوگی، قرابت ہوگی، تعلق ہوگا، رشتہ داری کی بنیاد پر اس سے محبت ہوگی۔ اور چوتھی وجہ بیان فرمائی کہ مجھے جس سے محبت ہو رہی ہے اس نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہوگا، میرے اوپر دنیا میں کسی طرح کے احسان کیا ہوگا، میرا کوئی بگڑا ہوا کام بنا دیا ہوگا، مجھے مال کے ذریعے مدد کر دی ہوگی، علاج کے ذریعے مدد کر دی ہوگی، کاروبار کے ذریعے مدد کر دی ہوگی، مدد کے جتنے راستے ان میں سے کسی ذریعے سے اس نے ہمارے اوپر احسان کر دیا، اس احسان کی بنیاد پر ہمیں اس سے محبت ہے۔ یہ 4 وجہیں محبت کی ہو سکتی ہیں۔ ان چاروں وجہوں کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کی ذات گرامی کے اندر محبت کی جو یہ 4 بنیادیں ہیں وہ چاروں بنیادیں اعلیٰ درجے کے اوپر موجود ہیں۔ آپ کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا جائے تو آپ سے خوبصورت کوئی بشر اس دنیا کے اندر نہ پہلے پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ خوبصورتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اوپر مکمل کر دیا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ آپ کی خوبصورتی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا، 14ویں کا چاند آسمان پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، چمک رہا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ آسمان کے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا اور ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھتا اور دونوں میں موازنہ کرتا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آخر میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا، آسمان کے چاند کی خوبصورتی اپنی جگہ پر ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ انور کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں ہے، آسمان کا چاند بھی اس کے سامنے پھیکا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی معراج ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اندھیری رات کے اندر آپ کے چہرے سے جو روشنی پھوٹتی تھی، اس پھوٹتی ہوئی روشنی کے اندر میں سوئی کے ناکے کے اندر دھاگا ڈال لیا کرتی تھی۔ یہ آپ کے چہرے کی آب و تاب تھی، اتنی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ یہ خوبصورتی، اگر خوبصورتی کی بنا پر محبت کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی کے سب سے بلند درجے کے اوپر فائز ہیں۔ اور اگر رشتہ داری کی بات کی جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی انسانیت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر فائز، آپ کو باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ امہات المؤمنین امت کی مائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے درجے کے اوپر فائز ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داری کی بنیاد پر یہ مقام دیا گیا۔ اور مال و دولت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کو بھی اور صحابہ کرام کے مال کو بھی اس امت کے اوپر بے دریغ بہایا ہے۔ یعنی ہمارے لیے آپ نے اتنا مال قربان کر دیا، جو آپ کے پاس آیا آپ سے کسی نے سوال کیا، جو کچھ تھا آپ نے اس کے اوپر لگا دیا، کم زیادہ اس سے جتنا ہے اتنا لگا دیا، اور اگر نہیں ہے اور سامنے والے کی ضرورت زیادہ ہے تو اس کے بارے میں وعدہ فرما دے کہ میں تمہاری مدد کروں گا کسی بھی طریقے سے، دوسروں سے اس کی مدد کروا دیا۔ اور احسان کا تو معاملہ ہی کیا، اس دنیا کے اندر مسلمانوں کو جو کچھ ملا ہے، اس دنیا کے اندر ایمان والوں کو جو کچھ ملا ہے وہ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ بلکہ اس دنیا کا وجود
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا صدقہ ہے۔ ہمیں ایمان ملا آپ کے صدقے میں، قرآن ملا آپ کے صدقے میں، نماز ملی آپ کے صدقے میں، دین ملا آپ کے صدقے میں۔ ایمان والوں کو دنیا کے اندر عزت و عروج ملا وہ آپ کی سنت کے صدقے میں۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے یا جو کچھ ملے گا، جو معراج ملے گی، جو عزت ملے گی اور جو نام ملے گا، وہ سب آپ کے صدقے میں ملا ہے اور آپ ہی کے صدقے میں ملے گا۔ احسان تو اتنا بڑا ہے کہ اس کو کتنا بیان کیا جائے، بیان کرنے کی کوئی حد نہیں ہو سکتی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ ہمیں ایمان ملا، ایمان اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ایک انسان کے لیے کامیابی کا سب سے بڑا معیار ہے۔ ایمان کے بغیر کامیابی کی یعنی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایمان کے بغیر انسان کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایمان ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی سے محبت کی جو بنیادیں ہو سکتی ہیں وہ جو 4 بنیاد ہیں، کسی کا خوبصورت ہونا، کسی سے رشتہ داری کا تعلق ہونا، کسی کے پاس مال ہونا، کسی کا احسان ہونا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر یہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ چاروں طریقے سے ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ جمال کے بھی اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہے، کمال کے بھی اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہے، مال بھی ہے، احسان بھی ہے، کیا نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نے کیا نہیں کیا ہمارے لیے۔ تو محبت، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی سے محبت ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ وجہ سب سے مضبوط طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں آپ سے محبت ہونی چاہیے، اور آپ سے محبت ہوگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہوگی۔ آج دنیا کے اندر ایک بات چل پڑی ہے، بلکہ ایمان والے کی زبان کے اوپر ایک بات چل پڑی ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کام کیا ہے، کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے۔ سنت ہی تو ہے، کرنا ضروری تو نہیں ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے۔ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، ہم اپنی محبت کو پرکھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے تو صرف اتنا کافی ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ آپ کو یہ لباس پسند ہے، آپ کو اس طریقے سے کھانا پسند ہے، آپ کو ایسی معاشرت پسند ہے، آپ کو ایسی تجارت پسند ہے، آپ کو ایسا اخلاق پسند ہے۔ آپ کی محبت وہ ایمان والے کے لیے اولین درجے کی محبت ہونی چاہیے، وہ اس کا پسندیدہ عمل ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہماری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہاں چلی گئی؟ اگر ہم یہ کہتے کہ یہ صرف سنت ہی تو ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میری پسندیدہ چیز اس کے نزدیک ساری کائنات سے زیادہ پسندیدہ چیز نہ بن جائے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو ہم اٹھا کر پڑھیں، وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ کیا ہے، بس اتنا معلوم ہو جائے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بس ساری دنیا کو قربان کرنے کے لیے اتنی بات کا ہو جانا کافی ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو، کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کو راستے میں معلوم ہوا کہ وہاں کے مشرکین نے جنگ کی پوری تیاری کر رکھی ہے کہ مسلمان آئیں گے تو ان سے جنگ ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ وہاں جانے کے بعد بات چیت ہوئی، 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اس کی لمبی تفصیل ہے۔ اس وقت عرض یہ کرنا ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں کے سرداروں کے پاس جانے کا وقت آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ یہاں کے سرداروں میں سے ہیں اور سردار سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اس حلیے کے اندر جائیں گے۔ سرداری کا طریقہ یہ کہ سردار جو ہوتا ہے اس کی شلوار جو ہے، اس کا پائجامہ جو ہے نیچے ہوتا ہے، اور عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جس کی شلوار، جس کا پائجامہ، جس کی ازار جتنی نیچے ہوگی وہ اتنے اعلیٰ درجے کا سردار ہے۔ یعنی یہ سرداری کی علامت تھی کہ اس کی ازار اور پائجامہ اور تہمند نیچے زمین سے گھسٹتا رہے، یہ ان کے سرداری کی نشانی تھی۔
اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے گئے تھے؟ احرام کی حالت میں ایک اوپر چادر ایک نیچے چادر ہے، اور نیچے والی چادر نصف پنڈلی تک ہے، اس طریقے کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا لباس درست سے کر لیجئے، اپنا پائجامہ اپنا ازار نیچے کر لیجئے۔ اس وقت کیا جواب دیا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت ہی تو ہے، ہمارے معاشرے والے کیا کہیں گے، ہمارے سرداران کیا کہیں گے، لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا ہوگا، وہ کیا سوچیں گے، لوگ ہمیں دیہاتی سمجھیں گے، اجٹ سمجھیں گے، گنوار سمجھیں گے۔ یہ جواب دیا، بلکہ کیا جواب دیا کہ سنت ہے تو اس سنت کے مقابلے میں اس سنت کے اوپر سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے، اور فرمایا ہاکذا اجرت صاحبنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پائجامہ اسی طریقے سے دیکھا ہے، آپ کی ازار اسی طریقے سے تھی کہ وہ نصف پنڈلی تک رہا کرتی تھی۔ کہاں پر اعلان کر رہے ہیں؟ اس ماحول کے اندر جہاں پر ان کا کوئی ہمنوا نہیں ہے، جہاں پر ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے، جہاں پر جنگ کرنے کے لیے ساری تیاری ہو چکی ہے، وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کوئی فرض اور واجب نہیں تھا، سنت تھا، اور وہاں پر آپ نے اس کا اعلان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر کتنی طاقت ہے۔ وہ بھی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیوں کے دربار کے اندر گئے تو وہاں پر دسترخوان لگا تھا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، اور کھانا ان کے ہاتھ سے گر کے جب نیچے گر گیا، لقمہ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تو اس کو اٹھا کر کھانے لگے۔ تو جو واقعہ پیش آیا معلوم ہے کہ کہنی سے ان کو ٹھمکیایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بالکل ندیدوں کے طریقے کا طریقہ ہے، جیسے بھوکے آدمی نیچے گرا ہوا اٹھا کر لقمہ کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو چھوڑ دوں؟ آپ نے کیا طریقہ سکھلایا کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے کوئی لقمہ ہاتھ چھوٹ کر گر جائے، اگر زمین پر گر جائے وہ صاف جگہ ہے تو اٹھا کر اس پر جو گرد و غبار لگی ہے اس کو جھاڑ کر کھا لو۔ آپ کا یہ طریقہ ہے کہ اگر نجاست نہیں لگی، ہلکی پھلکی گرد و غبار لگی، اس کو جھاڑ کر پھر کھا لو۔ انہوں نے اس سنت پر عمل کیا، اور وہاں جو لوگ موجود تھے، شاہان عجب موجود تھے، دربار لگا ہوا تھا، اس کو کوئی خاطر کے اندر نہیں رہا کہ میں کہاں پر موجود ہوں، بادشاہوں کے دربار میں ہوں، اس جگہ پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اعلان فرمایا۔ اور آج ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ اس بیان کی روشنی میں ہم سنیں، سوچیں اس کو کہ ہم کہیں پر لے کر جاتے کسی کو، اگر وہاں پر کسی شادی کے اندر ہمارے بچے کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی تو اس کو کیا سکھلاتے ہیں؟ شادی تقریب میں کیا گھر میں اس کو کیا سکھلاتے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی کھانے کا لقمہ گر گیا، کوئی کھانے کی چیز گر گئی، اس کو چھوڑ دو مت کھاؤ، وہ گندی ہو گئی۔ کیا ہمارے گھر کی زمین اتنی گندی ہوتی اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا نہیں سکتے؟ ہم کس کی امت میں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک دانے کی قدردانی کی قیمت سکھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے سب اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک کی قدر کرو، اور قدر کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ اور ہم تربیت کیا کر رہے ہیں؟ زمین میں گر گئی اس کو چھوڑ دو، ایک دم بھوکے پیدا نہیں ہوئے ہو اور بھی موجود ہے دوسرا کھا لو۔ تو کیا صحابہ کرام نعوذ باللہ بھوکے تھے؟ ان کے پاس موجود نہیں تھا، سب کچھ موجود تھا، بھرا ہوا موجود تھا، لیکن دنیا کی نعمت ایک طرف، دنیا کا تہانہ ایک طرف، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ایک طرف کی سنت کو اختیار کرنا ہے، کسی بھی ماحول کے اندر رہے۔ یہ محبت ہمارے اندر پیدا کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ پیدا اس طریقے سے ہوگی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ ہوا، سکھلایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ نے کیا طریقہ سکھلایا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر لمحے یاد کیا جائے۔ آپ کا طریقہ کیا ہے کہ جب انسان کھانا کھائے، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھے، پانی پیے بسم اللہ پڑھے، پانی سے فارغ ہو الحمدللہ پڑھے، گھر کے اندر داخل اس کی دعا، گھر کے باہر نکلے اس کی دعا، مسجد میں آئے اس کی دعا، مسجد سے باہر نکلے اس کی دعا، قضاء حاجت کے لیے جائے اس کی دعا، نکلے اس کی دعا، ملاقات کرے اس کی دعا، ودا ہو اس کی دعا، سیڑھی چڑھے اس کی دعا، سیڑھی اترے اس کی دعا۔ زندگی کے ہر موڑ کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھلائی، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بے شمار دعائیں جو سکھلائی ہیں۔ یہ کس لیے؟ یہ اسی لیے کہ ہر لمحہ انسان کی زبان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کا نام آئے،
اور جب اللہ کا نام، اللہ کا ذکر اس کی زبان کے اوپر جاری ہوگا تو وہ محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو کر رہے گی۔ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ جس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کی محبت دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے کاروبار، اپنے مکان، اپنے گاڑی، اپنی تجارت اور چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہی محبت ہمارے اندر بسی ہوئی ہے۔ اللہ والوں کی مجلس کے اندر اللہ کی بات ہوتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، ان کی زبان کے اوپر وحی ہوتا ہے، ان کے اندر وحی ہے کہ وہ بھرے مجمع کے اندر بھی ہو تو ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو جس چیز کا تذکرہ ہوگا اس کی محبت دل کے اندر آئے گی۔ ہمیں جو زندگی گزارنے کا دستور اور طریقہ عطا فرمایا گیا اس کے اندر جو یہ ہے کہ جناب کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہر وقت کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو خوب پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ صبح شام اللہ تبارک جو تسبیحات سکھلائی گئی ہیں ان تسبیحات کو پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کو کیا جائے، اس کی پابندی کی جائے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان چھوٹی چیزوں کا مختصر نہ سمجھیں کہ ہر وقت کی دعائیں ہیں اور قرآن پاک کی کچھ تلاوت ہے، ہم ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے، ایک دو رکوع پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی پڑھیں، ایک پاؤ پڑھ سکتے اتنا ہی پڑھیں، لیکن روزانہ کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ضرور تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت اس کی دلوں کی صفائی کے اندر زبردست اس کا دخل ہے۔ دلوں کے اندر جو میل کچیل لگتا ہے اس کے بارے میں دو چیزیں بیان فرمائے گئے۔ ایک تو انسان موت کو کثرت سے یاد کرے، اس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ آج قرآن پاک تو صرف برکت کی کتاب بن کر رہ گیا کہ اس کو اونچے طاق کے اوپر رکھ دیا جائے، رمضان المبارک آئے گا تب اس کا گرد جھاڑا جائے گا، گھر کے اندر میت ہوگی تو اس کو پڑھا جائے گا، دکان کھولیں گے تو اس کی قرآن خوانی کر لی جائے گی، باقی سال بھر کے لیے کبھی تعویذ کی ضرورت پڑی تو معوذتین پڑھ لیا، ورنہ معمول کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہمارے مشغولیت کے اندر اس کا کوئی موقع ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا؟ ہم اپنی زندگی کا ایسا دستور بنائیں، ایسا یعنی اس کا شیڈیول بنائیں کہ اس کے اندر ہر چیز کے لیے وقت ہو۔ یہ معمولات کی جو دعائیں ہیں اس کے پڑھنے کے اندر بالکل بھی وقت نہیں لگے گا، انسان چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے، مسجد سے نکلا اس کی دعا پڑھ لے، گھر میں داخل ہو اس کی دعا پڑھ لیں۔ یاد کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا استحضار کی ضرورت ہے، اور کرنے کے لیے انتہائی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، سماعت فرما لیں۔ قدرت اللہ گلزار تعلیم نرسری اینڈ گرلز اسکول ریوڑی تالاب وارانسی میں انگلش میڈیم CBSE طرز پر میں نرسری اور LKG کا داخلہ شروع ہو چکا ہے۔ خواہش مند حضرات داخلہ کے لیے دفتر میں صبح 9 بجے سے 12 بجے تک رابطہ قائم کریں۔ قدرت اللہ میں نرسری اور LKG کا داخلہ شروع ہو چکا ہے۔